الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94 سے لے کے 96 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کی کیا صورت ہے، اور اگر غلطی سے شکار ہو جائے تو اس کو کفارہ کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر بندے کو اس کا نالج ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پھر دیکھیں خطاب مومنین سے ہے، اس میں اور کوئی شامل نہیں مومنوں کے علاوہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلون، اس کو لا یبلون نہیں کہنا، لیبلون۔ لیبلون کا مطلب ہے یہ جو ہے تاکید کے لیے لام ہے۔ لیبلون ضرور آزمائے گا، لیبلونکم تمہیں ضرور آزمائے گا، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا بشیء من الصید، شکار کے ذریعے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچ جاتے ہیں اور تمہارے نیزے بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو نیزوں سے یا ہاتھ سے شکار ہوتا تھا یا پتھروں سے ہوتا تھا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ کہ کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے، کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے۔ اب یہاں اللہ تو موجود نہیں نا، ہمارے سامنے تو نہیں کوئی چیز۔ اب اگر ہم ڈر رہے ہیں تو اللہ کو بن دیکھے ڈر رہے ہیں نا، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہر چیز، ہر جگہ پہ اللہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا جو علم ہے اس سے ہر چیز جو ہے اللہ کے سامنے عیاں ہے، اور یہ کرامن کاتبین بھی یہاں پہ لکھ رہے ہیں ہر چیز کو۔ تو اللہ کی نمائندگی بھی موجود ہے، اللہ ویسے بھی دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء بصیر بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کون غیب میں مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے خائف ہے، یعنی میرے حدود کو نہیں توڑتا، میرے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، مطلب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیوں اللہ نے کہا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فَمَنِ اعْتَدَى، جو پھر زیادتی کرے، اعتداء کرے یعنی حد عبور کر لے، جو لمیٹیشنز ہیں اس کو پار کر جائے، جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اس کو توڑ ڈالے، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی جب سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، اس کے بعد بھی پھر وہ کرے، تو پھر اللہ کہتے ہیں میرا عذاب پھر بڑا دردناک ہے، بہت دردناک ہے ان کے لیے جو پھر ان حدود کو توڑیں گے۔ ویسے بھی اللہ نے کئی جگہ اور بھی فرمایا ہے، جیسے اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ تاکہ میں جانچ سکوں کہ کون اچھے اعمال کر کے واپس پلٹتا ہے۔ پلٹنا ہم سب نے اللہ کی طرف، جانا ہم نے اللہ کی طرف ہے، کہیں اور نہیں ہم جا سکتے۔ کوئی نہ انسان نہ جن، کوئی اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا، جانا اس کو اللہ کے پاس۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصل میں احرام کا ذکر ہے۔ جب احرام انسان باندھتا ہے تو پھر شکار پر ذرا پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ عام حالات میں شکار کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن
احرام کے کچھ تقاضے ہیں کہ آپ اپنا بال بھی نہیں توڑ سکتے، آپ اپنا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، آپ کوئی خون بھی نہیں نکال سکتے، اسی طرح آپ کوئی شکار بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں جو میں بتاؤں گا آپ کو. اور ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ آیت اکثر سنتے ہیں ہم. اللہ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ یقیناً کامیاب ہو، اور جس نے اپنے نفس کو مطلب تزکیہ کرنے کی جگہ پہ اس کو یعنی ایک قسم کا دبا دیا، کچھ نہیں کیا، مطلب اس کی کیئر ہی نہیں کی، تو پھر وہ کیا ہے، وہ رسوا ہو گیا. جی بہت زیادہ خسارے میں. وقد خاب من دساہا، وہ پھر ذل و خوار ہو گیا. تو یہ نفس جو ہے نا، یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ ہر بندے میں 3 نفوس ہیں. نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اور نفس لوامہ ہے. امارہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کا بھائی ہے، یہ وہی کام کرتا ہے جو شیطان کراتا ہے. اسی طرح یہ بھی انسان کو ہر برے کام کی طرف راغب کرتا ہے. اور لوامہ جو ہے وہ انسان کو برائی جب وہ بندہ کرتا ہے تو آدمی کو احساس ایک ہوتا ہے، ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی برا کام کیا. یہ لوامہ ہوتا ہے جو پرک کرتا ہے انسان کو، بتاتا ہے. اور مطمئنہ جو ہے یہ ایسا نفس ہے کہ انسان کو مطمئن رکھتا ہے، طمانینت دیتا ہے. بعض اوقات آدمی تھوڑی چیز بھی لیتا ہے نا، کہتا ہے یار شکر اللہ کا، الحمدللہ بہت ہے یار. تو یہ لوامہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نفس امارہ جب ہم محنت نہیں کرتے، تزکیہ نفس نہیں کرتے، تو پھر نفس امارہ ان دونوں پر سوار ہو جاتا ہے، ان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور خود جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بندہ پھر نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. آگے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار نہ کھیلو، پھر شکار نہ کرو. مومنین سے خطاب ہے، کیونکہ ظاہر ہے مومن ہی باندھے گا نا احرام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا مت مارو، صید کہتے ہیں شکار کو، صید شکار کو، یعنی لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اگر جان بوجھ کے آپ نے کسی جانور کو مار ڈالا تو پھر اس کا بدلہ ہے برابر اس کے جو مارے اسی طرح کی جنس، مویشی کی جنس سے. مطلب فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے ہرن مار دیا تو پھر اس کو اس کی جگہ، ہرن تو وہ نہیں لا سکتا لیکن بکرا اس کی جگہ پہ، مطلب اس کی مثل. اگر نیل گائے یا بارہ سنگا مار دیا تو پھر اس کی جگہ گائے وہ ذبح کرے. اسی طرح وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے میں سے 2 منصف مقرر کر لو، وہ دیکھ لیں کہ کیا چیز ماری ہے، اس کے بقدر کیا ہو سکتی ہے. اگر نہیں تو پھر اس کے کچھ اس کا معاوضہ طے کر لیا جائے، جو مکہ میں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے. جو مکہ میں، کیونکہ حرم کے اندر آپ نے کرنا ہے، دم بھی اندر ہی دینا ہے وہاں پہ. اگر یہ احرام باندھتے ہوئے غلطی ہو جائے نا، کوئی ناخن کاٹ لے بندہ، یہ بال توڑ لے، یا کسی طریقے سے خون نکل آیا، تو پھر دم، جی خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، تو دم پڑ جاتا ہے. وہ مکے کی حدود کے اندر کرنا ہے آپ نے، اور وہیں پہ باندھنا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس میں سے آپ خود نہ کھائیں. تو یہاں پہ یہ فرما دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی جانور کو مار دے جان بوجھ کر، متعمد کہتے ہیں ارادتاً، جان بوجھ کر،
مطلب سہون نہیں، متعمد پتہ ہے غلط ہے نہیں کرنا پھر بھی مار دے، تو پھر اس کا جو ہے نا اس پہ ایک قسم کا یہ جرمانہ ہے کہ اس کو اس کے برابر دینا پڑے گا. یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم تجویز کریں بہی زوا کہتے ہیں دو کو، دو عدل منکم تم میں سے دو انصاف والے لوگ اس کا فیصلہ کریں. یعنی اپنی کمیونٹی میں سے بھی، مطلب فرض کرو آپ 30-40 لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، آپ میں سے 2 بندے جو ذرا بزرگ ہیں اچھے، ان کو کہیں جی آپ کوئی فیصلہ کر دیں کیا کریں. یا اکیلا بندہ ہے تو وہاں کسی مکہ میں کسی 2 بزرگوں سے پوچھ لے کہ جی اس کا کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ایک صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، لیکن 5 قسم کے جانوروں کو آپ مار سکتے ہیں. کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے یا سانپ ہے اس کیٹیگری کا، یا کتا ہے یا بھیڑیا ہے یا شیر ہے یا چیتا ہے. یعنی ایسا جانور جو یعنی نقصان پہنچا سکے تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. حرم کے احرام باندھا ہوا اس کے باوجود، حالانکہ جب آپ بیت اللہ کے اندر ہوں گے حرم میں تو احرام نہ بھی باندھا ہو تو آپ نہیں مار سکتے. لیکن اس موذی کو، یہ 4-5-6 جو کیٹیگریز کے جانور ہیں ان کو آپ، مطلب بچھو نکل آیا وہاں، سانپ نکل آیا، آپ مار دیں، اس کی اجازت ہے. یا کوئی خونخوار آ گیا، جیسے کتا کوئی ایسا کاٹنے والا ہے، کوئی شیر ہے، چیتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کو آپ مار سکتے ہیں. آگے فرمایا حدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک. حدیم بالغ، نیاز ہے پہنچنے والی، الکعبہ کعبہ کو، جو نیاز ہوتی ہے نا لوگ لے کے جاتے ہیں، پتہ ہے یہ کعبے میں جا کے اس کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام کی نیاز ہے. او کفارۃ، یا کفارہ ہے، مطلب یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز کعبے تک پہنچایا جائے. مطلب وہ کسی باہر سے بھی اگر اس کو منگوایا ہے تو کعبے تک لے کے جائے، وہاں ذبح کرے، وہاں تقسیم کرے. ہاں، کیونکہ یہ اسی میں دم بھی آ جاتا ہے نا، جب احرام کی حالت میں ہیں آپ، تو ویسے تو آپ جا نہیں سکتے باہر، صرف آپ احرام باندھنے کے لیے جائیں گے اور آئیں گے، تو اپنا احرام آپ وہیں پہ پھر کھولیں گے، یعنی یا بال کٹوا لیں گے یا مطلب سر منڈوا لیں گے، اس کے بعد آپ کھول سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے وہاں پہ جانور کا ہدیہ دینا ہے، یہ وہیں حرم میں کعبہ کے اندر ہوگا، باہر نہیں. یہ اس کا کنڈیشن ہے. وہاں پہ جب ہاں، وہ تو شمیسی سے لے کے مسجد عائشہ تک ہے. وہ میقات تو بالکل، مطلب میقات تو وہیں آ گیا نا جی، اندر آ گیا. وہ تو منا بھی، مزدلفہ بھی، سارا کچھ اندر ہے. یہ ہے اس حرم کی حدود کے، آپ صرف وہی سمجھ رہے ہیں بیت اللہ کو، جہاں نہیں، حرم پورا جو ہے تو کافی دور تک ہے. مزدلفہ بھی، منا بھی، عرفات بھی اس کے اندر ہے. اور ہاں جی، ادھر آپ دیکھیں کہ جب شمیسی سے گزرتے ہیں، چیک پوسٹ پہ اوپر قرآن بنا ہوا ہے، ریل بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے حدود شروع ہو جاتی ہے اور یہ عرفات سے آگے جا کے ختم ہوتی ہے. تو اس کے اندر ذبح کرنا ہے آپ. جی ہاں. اچھا، اور کفارہ کیا ہے؟ اگر آپ نہیں یہ کر سکتے، وہاں پہ میسر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی اور معاملہ ہے، بندہ افورڈ نہیں کر سکتا،
تو پھر کیا ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب مسکین کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اگر کوئی چھوٹا جانور مارا ہے یعنی ہرن وغیرہ تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر 12 سنگا یا نیل گائے ماری ہے تو پھر 12 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی بڑا جانور مارا ہے تو 12 کو، چھوٹا مارا ہے تو 6 کو. اس کے بعد اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر سیامہ، پھر روزے رکھے. سیام لیذوق وبال امر، یا پھر یہ کہ روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کی سزا پائے. سیامن لیذوق وبال امرہ، اپنے کام کی پھر سزا پائے، اس کے لیے روزے رکھے. دیکھو اگر طاقت نہیں رکھتا تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے نا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 12 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ تو روزہ تو بالکل آخری ہے نا، کہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس تو پھر وہ روزہ رکھے. تو جی 6 یا 12. اچھا، عف اللہ عما سلف، معاف کیا اللہ نے اس سے پہلے جو ہو چکا، ان آیات سے پہلے جو ہو چکا وہ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جو پھر کرے تو بدلہ لے گا اللہ اس سے، یعنی جو اس کا اعادہ کرے، یعنی جب بات سمجھ بھی آ گئی پھر بھی اس کو کرے تو پھر اللہ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ جو ہے وہ زبردست بدلہ لینے والا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو اس کی ہر چیز مخلوق ہے نا. ایک جانور بھی اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی بکری کا بچہ کیوں نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر اس کو ہی ہم ظلم کرنا شروع کر دیں تو اللہ تو بدلہ لے گا. پھر آگے فرمایا گیا جی کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، یہ جو سمندر کا یا دریا کا جو شکار ہے نا، مچھلی وغیرہ، یہ حلال کر دی گئی، اور اس کو احرام کی حالت میں بھی آپ شکار کر سکتے ہیں، دریا کی، سمندر کی، اس کی اجازت ہے. وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور اس کا فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے. یعنی ایک چیز کو اللہ نے اوپن رکھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کر سکیں، مسافر بھی کر سکیں، احرام والے بھی کر سکیں. اور آپ کے نوٹس میں یہ بھی بتا دوں کہ آل سی فوڈ از حلال. جی ہمارے یہاں بہت ساری باتیں ہیں، سارا سی فوڈ اللہ نے حلال کر دیا. یہاں تک بھی کہتے ہیں بعض کہ مچھلی مردہ بھی ہے، تیرتی ہوئی آ رہی ہے، مر گئی ہے، پانی کے اندر ہی مری ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں. اور بعض کچھ نے اس کو کہا کہ نہ کھائیں، لیکن اللہ نے سی فوڈ سارا حلال کر دیا. ہم دیکھو نا، مچھلی کو ویسے بھی نکالو تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ ختم ہو جاتی. تو سارا سی فوڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا، اور حرام کیا گیا تم پر شکار جنگل کا جب تک تم احرام میں ہو. یعنی باہر کا، یعنی سمندر کا اور دریا کا وہ الاؤڈ ہے، لیکن شکار جنگل کا وہ منع ہے. مطلب ہے اس کی ممانعت کر دی، لیکن احرام کے بعد آپ کر سکتے ہیں، احرام کھولنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں.
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔